سورہ بقرہ کی آیت نمبر 36 کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ کہ تمہارے لیے زمین میں ایک وقت کے لیے قرار کی جگہ بھی ہے اور یہاں پہ فائدہ بھی ہے، مگر یہ مقررہ مدت تک کے لیے ہے۔ ابھی آیت مبارکہ کے اس حصے میں جو مستقر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے یہ قرار سے ہے، اور جیسے کسی مسافر کو کسی اسٹیشن پہ تھوڑی دیر کے لیے جو ہے وہ رکنا پڑتا ہے، اس کو قرار پکڑنا کہتے ہیں، پھر اس کو اگلی منزل کی طرف جو ہے وہ جانا ہوتا ہے۔ تو گویا کہ یہ زمین ہمارے لیے ایسی ہے کہ ہم یہاں پہ جنت سے آئے ہیں، وقتی طور پہ ہم نے یہاں پہ قرار پکڑا ہوا ہے، اور پھر یہاں سے ہمیں دوبارہ انشاءاللہ اپنے اصل مقام یعنی کہ جنت کی طرف چلے جانا ہے۔ یہی لفظ قرآن پاک میں قرۃ اعین آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے بھی آتا ہے، اور یہ لفظ جو ہے وہ سکون کے لیے بھی آتا ہے۔ تو گویا کہ زمین کے لیے تمام الفاظ جو ہیں وہ استعمال کیے جا رہے ہیں۔ یہاں پر اہل علم ایک خوبصورت نقطہ بھی بیان کرتے ہیں کہ یہ لفظ مستقر جو ہے یہ جنت کے لیے بھی آیا ہے، انہا حسنت مستقرم و مقامہ۔ اب یہاں پہ جنت کو مستقر بھی کہا گیا، مقام بھی کہا گیا ہے۔ مستقر کا معنی بھی ہم نے پڑھا کہ کسی جگہ پہ عارضی طور پہ جو ہے وہ قیام کرنا، جبکہ مقام کا معنی جو ہوتا ہے یہ کامہ سے کہ کسی جگہ کے اوپر مستقل طور پہ قیام کرنا۔ اب ایک ہی وقت میں جنت جو ہے وہ عارضی قیام کیسے ہو سکتی ہے اور مستقل قیام کیسے ہو سکتی ہے؟ تو اس کو علماء کرام یہ بیان فرماتے ہیں کہ ہمارے والدین یعنی کہ اماں حوا اور آدم علیہ السلام کے لیے یہ جنت جو تھی مستقر تھی، کہ وہاں پہ ان کا عارضی قیام تھا، پھر وہ دنیا میں آئے، اب آخرت میں جا کے یہ جنت ان کے لیے ہمیشہ کا جو ہے وہ مقام بن جائے گی۔ یہی آیت مبارکہ اس انداز میں بھی آتی ہے کہ اِنَّ ساعت مستقرم و مقامہ، کہ بے شک جہنم جو ہے وہ بھی بہت بری مستقر ہے اور بہت برا مقام ہے۔ تو گویا کہ جہنم کے لیے بھی کہا گیا کہ وہاں پہ عارضی قیام بھی ہے اور مستقل قیام بھی ہے، تو کچھ لوگ وہاں پہ عارضی جائیں گے، جیسے کہ ایمان والے وہ اپنی غلطیوں کوتاہیوں کی وجہ سے جو ہے وہ عارضی طور پہ وہاں پہ ڈالے جائیں گے، اور کچھ لوگ جو ہوں گے وہ ہمیشہ کے لیے وہاں پہ ڈالے جائیں گے۔ تو گویا کہ مستقر اور مقام کا جو ہے یہاں پہ ڈفرنس جو ہے وہ بتایا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد زمین کے لیے دوسرا لفظ جو استعمال کیا گیا وہ متاع کو استعمال کیا گیا ہے۔ متاع کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز سے لطف اندوز ہونا۔ دوسرا اس کا معنی بیان کیا جاتا ہے کہ کسی چیز سے کام لینا، فائدہ اٹھانا، مگر اس میں آپ کا کوئی اس سے تعلق نہ ہو، محبت نہ ہو، شوق نہ ہو، مگر یہ ہے وہ آپ کی ضرورت پوری کر دے۔ جیسے کہ ہمارے گھر کے جھاڑو، ڈسٹ بن، ہمارے اسپنج جو ہوتے ہیں، یہ سب ہماری ضرورت تو ہیں، لیکن یہ ہمارا شوق نہیں ہوتے، یہ ہمارا مقصد یا محبت نہیں ہوتے ہیں۔ یہاں پہ یہ لفظ متاع جو ہے اس کے بارے میں علماء کرام جو واقعہ بیان کرتے ہیں کہ پہلے تو عرب کی زبان بالکل خالص تھی، کیونکہ یہ تمام دنیا سے ہٹا کٹا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ پاک نے اپنی کلام کو جو ہے وہ اس زبان میں نازل کیا کہ ان لوگوں کی زبان ہی ان کی قابلیت تھی، ان کی خصوصیت تھی، اور ان کی زبان میں کسی قسم کے باہر کے لوگوں کی آمیزش نہیں تھی، کیونکہ یہ باقی ساری دنیا سے بالکل ہٹ کٹ کے ایک کونے کے اوپر تھے۔ لیکن جب اسلام پھیلتا گیا اور پھر بہت سارے لوگ جو ہیں اپنے علاقوں سے اسلام میں داخل ہوتے گئے، اب جب وہ لوگ قرآن سیکھتے تھے اور عربی سیکھتے تھے تو ظاہری بات ہے کہ پھر عربی زبان میں دوسرے الفاظ کی بھی جو ہے وہ آمیزش ہونے لگی، جیسے کہ آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری اردو زبان میں بہت سارے الفاظ جو ہیں فارسی کے بھی آتے ہیں، عربی کے بھی آتے ہیں۔ تو کچھ علماء کرام نے یہ کہا کہ اپنی اصل زبان کو اصل حالت میں رکھنے کے لیے جو ہے ان لوگوں نے کام کرنا شروع کر دیا، لہٰذا وہ عربی زبان کو اوریجنل طور پہ محفوظ کرنے کے لیے جو کوششیں انہوں نے کی، تو اس کے لیے ان لوگوں نے جو ہے وہ شہروں کی بجائے عرب کے دیہاتوں کا جو ہے رخ کیا، کہ جو عرب کے جو دیہات ہیں، کیونکہ ان لوگوں کا بھی باہر کی دنیا کے اتنا تعلق انٹریکشن نہیں ہوتا ہے، تو وہ جو زبان بولتے ہیں وہ بڑی خالص زبان بولتے ہوں گے، اوریجنل زبان بولتے ہوں گے۔ تو اس میں مولانا اسمعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا نام آتا ہے کہ، اور امام شافعی رحمہ اللہ کا نام بھی آتا ہے کہ یہ لوگ عرب کے بدو لوگوں کے پاس چلے جاتے تھے تاکہ اصل عرب زبان کو جو ہے وہ وہاں سے سمجھ سکیں۔ تو وہاں پہ وہ یہ قصہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے لفظ متاع کو تلاش کرنا چاہا کہ آخر قرآن پاک میں لفظ متاع آتا ہے تو اس کا معنی ہے کیا؟ تو کہتے ہیں بہت سارے سفر اور دن گزارنے کے بعد ایک دن میں نے ایک بچی کو دیکھا جو کہ اپنے برتنوں کو دھو رہی تھی، جیسے اسپنج ٹائپ یا تار ٹائپ کوئی چیز ہوتی ہے کہ اس سے اپنے برتنوں کو دھو کے اس نے سائڈ پہ رکھا ہوا تھا، تو اتنے میں ایک چیل آتی ہے، اس کا وہ کپڑا اٹھا کے لے جاتی ہے، تو وہ بچی یہ کہتی ہے کہ چیل میرے متاع کو لے گی۔ تو کہتے ہیں کہ اس سے مجھے سمجھ آیا کہ متاع کیا چیز ہوتی ہے اور عرب لوگ متاع کس کو کہتے ہیں۔ تو وہ چیز جو آپ کے استعمال میں تو ہو رہی ہوتی ہے، آپ کا کوئی نہ کوئی کام تو کر رہی ہوتی ہے، لیکن وہ آپ کا شوق نہیں ہوتی، وہ پسندیدہ نہیں ہوتی ہے۔ اب یہ لفظ اللہ پاک نے متاع کا جو ہے یہ زمین کے لیے استعمال کیا ہے کہ زمین میں تمہارے لیے جو ہے وہ متاع رکھی گئی ہے، یعنی کہ یہ دنیا اور جو کچھ اس دنیا کے اندر ہے یہ صرف ہمارے استعمال کے لیے ہے، یہ ہمارا شوق، ہمارا مقصد اور ہماری محبت جو ہے یہ نہیں ہونی چاہیے۔ یہ خوبصورت معنی ہے، لیکن یہاں پہ ایک اور بہت اہم مسئلہ اٹھایا جاتا ہے، وہ یہ کہ آدم علیہ السلام اماں حوا کو جس بھی جنت سے زمین میں اتارا گیا، تو کیا یہ اتارا جانا جو ہے یہ بطور سزا تھا؟
اور جتنا عرصہ بھی ان دونوں ہستیوں نے زمین کے اوپر گزارا ہے تو کیا انہوں نے یہ بطور سزا گزارا ہے؟ لہٰذا ایک قول تو ہمیں ایسا ملتا ہے کہ واقعی ان کا آسمانوں سے زمین میں آنا جو ہے یہ بطور سزا کا تھا، لیکن ایک دوسری جماعت جو ہے وہ یکسر اس کا انکار کرتی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اسلام کا نظریہ نہیں ہے، یہ بائبل کا نظریہ ہے۔ بائبل یہ کہتی ہے کہ دنیا لعنت ہے اور انسان پیدائشی طور کے اوپر گنہگار پیدا ہوتا ہے، لہٰذا وہ دنیا میں گنہگار ہے، دنیا بھی لعنت ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ اپنی قربانی دے کے انسان کو جو ہے وہ پاک کیا ہے، لہذا اب جو کوئی عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانے گا تو وہ گنہگار پیدا ہوتا ہے، گنہگار ہی مر جاتا ہے۔ جو ان کو مان لیتا ہے تو گویا کہ وہ گناہوں سے پاک کر دیا جاتا ہے۔ لہٰذا جو جماعت یہ کہتی ہے کہ ایسا نہیں ہے، وہ اس آیت مبارکہ کے اس حصے کو دلیل پیش کرتی ہے۔ وہ یہ کہتی ہے کہ اللہ پاک زمین کو مستقر کہہ رہے ہیں کہ اس میں قرار بھی ہے، سکون بھی ہے، آرام بھی ہے، اور پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس میں تمہارے لیے متاع ہے، فائدہ بھی ہے، نفع بھی ہے، جس کو تم نے استعمال کرنا ہے۔ اور پھر اگلی آیت میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے جو ہے وہ کچھ کلمات سیکھ لیے تھے، تو گویا کہ سیکھنے سکھانے کا عمل بھی ہو رہا ہے۔ تو کیا سیکھنے سکھانے کا عمل جو ہے وہ سزا کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ جس کو سزا دی جا رہی ہو تو پھر اس کو کلمات سکھا دیے جائیں، اور اتنی خوبصورت کلمات سکھا دیا جائیں جس سے وہ اپنے رب کی توجہ کو لے سکے؟ تو جن کو سزائیں دی جاتی ہیں ان کو علم تو نہیں سکھایا جاتا ہے، لہٰذا وہ ان تمام دلائل کی بنیاد پر یہ بات کہتے ہیں کہ انسان دنیا میں بطور سزا نہیں بھیجا گیا تھا۔ پھر مزید تائید میں یہ علماء کرام یہ بات بھی فرماتے ہیں کہ پھر یہ سارا کچھ آدم علیہ السلام کے ساتھ کیوں ہوا، یہ سارا معاملہ آخر کیوں ہوا، اور پھر ہمیں قرآن میں کیوں سنایا جاتا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں چونکہ اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنانا تھا اور دنیا میں بھیجنا تھا، اور دنیا میں یہ سارے معاملات ان کے ساتھ پیش آنے تھے، اور شیطان نے جو نافرمانی کرنی تھی یہ بھی اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا۔ تو چونکہ یہ جو انسان کے اور شیطان کی ساری دشمنی تھی، اب یہ دشمنی کیسے شیطان انسان کے ساتھ کرتا ہے، اس کو کس حد تک نقصان پہنچا سکتا ہے، اور نقصان میں انسان کیا کچھ کھو سکتا ہے، تو گویا کہ یہ سب جو کہ دنیا میں ہونا تھا تو ایک ڈیمو، یہ ایک عملی مظاہرہ جو ہے وہ اس جنت میں کروایا گیا کہ آگے جا کے دنیا میں تمہارے لیے جو ہے اس طریقے سے تم نے اپنے دشمن کو دیکھنا ہے، سمجھنا ہے، اس سے بچنا ہے، اور دوبارہ لوٹ کے پھر اس جنت میں آنا ہے۔ اور ہمیں قرآن پاک میں اس لیے یہ سارا قصہ سنایا گیا۔ اب ظاہر بات ہے یہ عالم بالا میں ہوا ہے، آسمانی نظام کے ساتھ اس کا سارا تعلق ہے، ابھی میری زندگی کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے؟ یہی براہ راست تعلق ہے کہ جس طریقے سے یہ سب کچھ ان دونوں کے ساتھ ہوا ہے، اسی طریقے سے یہ سب ان کی اولاد کے ساتھ بھی ہوگا، اور ان کی اولاد کو بھی جو ہے وہ یہی سب کچھ کر کے جنت سے محروم کر دیا جائے گا۔ تو گویا کہ خبردار کرنے کے لیے، آگاہ کرنے کے لیے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک رحم کرم ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں سارا بتا دیا کہ وہ کس کس طریقے سے ٹریپ کرتا ہے، کس کس انداز سے کرتا ہے، اور پھر جو اس نے قسمیں کھائیں، باتیں کی، وہ سب بھی اللہ پاک نے قرآن پاک میں ریکارڈ کروا دی ہیں کہ دیکھو وہ یہ کچھ تمہارے بارے میں کہہ کے گیا ہے۔ تو گویا کہ اپنے دشمن سے مکمل طور پہ آگاہی دینے کے لیے یہ سارا نظام بنایا گیا ہے۔